بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا ریئل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ میں ہوں انم قاسم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، تاریخ میں ایک ایسا ظالم اور جابر حکمران بھی گزرا ہے جس نے طاقت کے نشے میں آ کر اپنا راج پھیلانے کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کروا دیا اور آخر میں انہی مسلمانوں کے ایک طاقتور سلطان کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو گیا۔ یہ ظالم حکمران کون تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور وہ سلطان کون تھا جس کے ہاتھوں اس ظالم حکمران کو شکست ہوئی؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 1217 میں چنگیز خان کے بیٹے طلوئی کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ چنگیز خان کا پوتا ہونے کی حیثیت سے یہ بھی اس طاقتور خاندان برجگین کا حصہ تھا اور منگولیا سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لڑکا بچپن سے ہی ایک ضدی اور گرم مزاج لڑکا تھا، حتیٰ کہ اس کی پیدائش پر ایک نجومی نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ بڑا ہو کر ایک بڑی تباہی برپا کرنے والا ہے۔ یہ لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگولوں کی زبان میں ہلاکو کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، اور دیکھیے ناظرین کیسے ہلاکو خان اپنی زندگی کے ہر قدم میں اس مطلب پر پورا اترتا رہا۔ ناظرین، یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ہلاکو خان کا بڑا بھائی مونکے خان منگولوں کا خاقان بنا۔ جیسے ہی مونکے خان منگولوں کا خاقان بنا، ہلاکو خان بھی طاقت میں آ گیا۔ جب مونکے خان نے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنے اور ان کو منگول سلطنت کا حصہ بنانے کا سوچا تو اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنا دیا۔ اس کا مقصد ایران سے مصر تک پھیلے مسلم علاقوں کو فتح کرنا تھا۔ مونکے خان نے حکم دیا کہ ان تمام علاقوں کو فتح کر لو، جو تمہارے سامنے جھک جائے اس سے ہمدردی کرو اور جو تمہاری آمد قبول نہ کرے اسے کچل ڈالو۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1253 میں ہلاکو خان 1.5 لاکھ فوج کا لشکر لے کر منگول سلطنت کے دارالحکومت قراقرم سے روانہ ہو گیا۔ 3 سال کے اندر ہلاکو خان قراقرم اور سمرقند کو فتح کرتے ہوئے نیشاپور سے ہوتا ہوا ایران کے صوبے قزوین پہنچ گیا۔ یہاں ہلاکو خان نے ان کی ملٹری بیس پر حملہ کرنا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر الموت کا قلعہ تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو تاریخ میں اسیسنز یا حشیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، الموت کا قلعہ البرج کے پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی قلعے موجود تھے۔ 1256 میں ہلاکو خان نے ان قلعوں کا محاصرہ کیا۔ ہلاکو خان نے الموت کے قلعے کے جنوب میں واقع میامن دیس کے قلعے پر حملہ کر کے اسیسنز کے گرینڈ ماسٹر رکن الدین خورشاہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہلاکو خان نے گرینڈ ماسٹر رکن الدین سے زبردستی دوسرے قلعوں تک یہ پیغام بھجوایا کہ تمام قلعوں کی فوج ہتھیار ڈال دے۔ اسیسنز کے زیادہ تر قلعوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ منگول فوج نے ان قلعوں کو فتح کیا اور مقامی آبادی کو گرفتار کر لیا۔ جہاں اسیسنز کے تمام قلعوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہیں الموت کے قلعے کی فوج نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ سخت محاصرے کے بعد بھی جب ہلاکو خان قلعے کو فتح نہ کر سکا تو اس نے قلعے کے محافظوں کو ایک پیشکش کی، اور وہ پیشکش یہ تھی کہ اگر وہ اپنے سامان اور بیوی بچوں کو لے کر قلعہ چھوڑنے پر راضی ہو جائیں تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی۔ یہ پیشکش محافظوں نے فوری طور پر قبول کر لی اور محافظوں نے قلعہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، الموت کا قلعہ فتح کرتے ہی ہلاکو خان نے قتل و غارت شروع کر دی۔ اس نے دوسرے قلعوں سے گرفتار کیے گئے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مقامی لوگوں کو قتل کروا دیا۔ الموت کے قلعے میں موجود بے شمار کتابیں جلا دی گئیں۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین، جسے میامن دیس قلعے کی فتح کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اسے قراقرم بھیج دیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ الموت قلعے کی فتح کے بعد اسیسنز کی ہمت جواب دے گئی۔ یوں ہلاکو خان اس جنگ کے پہلے مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے الموت کا قلعہ چھوڑا اور ہمدان کو اپنا گڑھ بنا لیا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ تھا مسلمانوں کا عظیم شہر اور عباسی سلطنت کا دارالحکومت بغداد۔
ناظرین، مونکے خان نے ہلاکو خان کو ہدایت کر رکھی تھی کہ بغداد پر حملہ صرف اس صورت میں کیا جائے جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ منگولوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے، لیکن منگولوں کی فوج کے اندر ہی بہت سے لوگ ایسے تھے جو بغداد کی تباہی ہر صورت میں چاہتے تھے، اور ان سب میں سے آگے عیسائی تھے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی لیے وہ منگولوں کی مدد سے مڈل ایسٹ میں اپنا تخت و تاج بھی چمکانا چاہتے تھے۔ منگول فوج کے زیادہ تر سپاہی بھی عیسائی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جارجیا اور آرمینیا کی عیسائی ریاستوں نے بھی ہلاکو خان کی مدد کے لیے اپنی اپنی فوجیں بھیج دی تھیں۔ یہ تمام اثر رسوخ ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ناظرین، ہلاکو خان نے عباسی سلطنت کے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر وہ منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ان کی اطاعت قبول کر لے تو وہ اور اس کی سلطنت زندہ اور قائم رہے گی، اور وہ اپنی سلطنت کا مالک بھی رہے گا۔ لیکن اگر اس نے جنگ کا راستہ اپنایا تو ہلاکو خان اسے آسمان کی بلندیوں سے نیچے پھینک دے گا، اس کی سلطنت میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور پوری سلطنت کو کچل کر رکھ دے گا۔ عباسی خلیفہ اس بات سے خوف زدہ تو کیا ہوتا، اس نے جوابی خط میں سخت رد عمل کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہلاکو خان جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جائے، اور اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لاکھوں سپاہی اس کو شکست کی دھول چٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، جب عباسی خلیفہ ہلاکو خان کو یہ خط بھیج رہا تھا تو اس کا وزیر اعظم ابن القیمی وہاں کی تمام تر تفصیلات ہلاکو خان کو بھی بھیج رہا تھا۔ ہلاکو خان نے لاسٹ وارننگ ایک خط کے ذریعے عباسی خلیفہ کو بھجوا دی۔ ہلاکو خان کے جو آدمی اس کا پیغام لے کر عباسی خلیفہ کے پاس آئے، خلیفہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے پہل تو عباسی خلیفہ کو یوں لگتا تھا کہ ہلاکو خان مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ہلاکو خان تو زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے تو خلیفہ مستعصم باللہ گھبرا گیا۔ ناظرین، جن دنوں ہلاکو خان اس جنگ کی زور و شور سے تیاری کر رہا تھا، اس دن ہلاکو خان نے اپنے ایک ملازم نصیر الدین توسی سے پوچھا کہ تم دنیا کی چال کو بہتر سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ عباسی خلیفہ یہ جنگ جیت سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پر ملازم نصیر الدین توسی نے جواب دیا کہ اب خلیفہ مستعصم باللہ کی جگہ ہلاکو خان کا راج ہوگا۔ اس پر ہلاکو خان خوش ہوا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ناظرین، جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی تیاری کا یقین ہوا تو اس نے ہلاکو خان کی منتیں کرنا شروع کر دیں اور پیشکش کی کہ اس سلطنت سے جتنا چاہے مال و دولت لے لو مگر اس سلطنت پر حملہ نہیں کرنا۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ کی یہ پیشکش بری طرح سے ٹھکرا دی۔ نومبر 1257 میں ہلاکو خان بغداد پر حملے کے لیے نکلا۔ ایک اندازے کے مطابق بغداد تک پہنچتے پہنچتے ہلاکو خان کی فوج کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جبکہ خلیفہ کے پاس فوج کی تعداد محض 60,000 بتائی جاتی ہے۔ جنوری 1258 میں ہلاکو خان بغداد پہنچ گیا۔ بغداد دریائے دجلہ کے مشرقی جانب واقع تھا، جہاں شاہی محل سمیت زیادہ تر آبادی بھی مقیم تھی۔ اسے الرصافہ بھی کہا جاتا تھا۔ منگولوں نے الرصافہ کے 2 جانب سے حملہ کیا اور خلیفہ کی فوج کے زیادہ تر سپاہی اور گھوڑ سوار مارے گئے۔ محض 2 دن کے اندر اندر منگولوں نے شہر کی ایک بڑی دیوار پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور شگاف بھی بنا ڈالے۔ اب پوری فوج الرصافہ کے اندر پھیل گئی تھی اور خلیفہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن موجود نہیں تھا۔ فروری 1258 کو خلیفہ اپنے شہر کے معزز اور معتبر لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر آیا اور بغیر کسی شرائط کو سامنے رکھے خلیفہ اور معزز لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ کی فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے ان تمام فوجیوں کو اکٹھا کر کے انہیں قتل کروا دیا۔ منگولوں نے شہر کے اندر داخل ہوتے ہی تباہی مچا دی اور قتل عام شروع کر دیا۔ ان قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ قتل و غارت کے بعد پورے بغداد کو آگ لگا دی گئی، جس سے پورے بغداد کی عمارتیں، مکانات اور کتب خانے قیمتی کتابوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے۔
ناظرین، اس وقت بغداد میں دنیا کی سب سے عظیم لائبریری دا ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ بھی تھی، جس میں لاکھوں قیمتی کتابیں موجود تھیں۔ علم و حکمت اور فلسفہ کا یہ قیمتی خزانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا اور اسے دریا میں بہا دیا گیا۔ دریائے دجلہ کا پانی، جو پہلے ہی مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا، اب کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا تھا، اور کئی روز تک یوں ہی سیاہ دریائے دجلہ اس شہر کی دہلیز سے بہتا رہا۔ ناظرین، بغداد شہر کو خون میں رنگ دینے کے بعد ہلاکو خان نے شاہی خزانے کو بھی لوٹ لیا۔ خلیفہ کے حرم سے اس کی 700 بیویاں، کنیزیں اور 1000 خواجہ سرا بھی ملے۔ خلیفہ کی بیویوں کو منگولوں میں تقسیم کر دیا گیا اور خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو کئی روز تک بھوکا پیاسا قید میں رکھنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جب بغداد میں یہ سب تباہی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کسی بھی مسلم لیڈر میں اتنی جرأت تو بالکل نہیں تھی کہ ہلاکو خان کے خلاف جنگ کرے، مگر انہی منگولوں میں سے ایک منگول لیڈر تھا جس نے ہلاکو خان کی مخالفت کر دی اور مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑا۔ جہاں بغداد سے مصر تک کے بہت سے حکمران تحفے تحائف پیش کر کے ہلاکو خان کی اطاعت قبول کر رہے تھے، وہیں شام کے ایوبی حکمران اور مصر کے مملوک اس کی اطاعت قبول کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ لیکن ہلاکو خان شام اور مصر پر بھی کسی نہ کسی طرح قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہلاکو خان نے اپنا ٹھکانہ آذربائیجان میں بنا لیا اور شام اور مصر کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے آرمینیا اور جارجیا کے فوجی دستوں سمیت تقریباً 1,20,000 سے زیادہ فوجی لشکر تیار کیا۔ 1259 میں ہلاکو خان آذربائیجان سے اپنی فوج لے کر نکلا اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ جنوری 1260 میں ہلاکو خان نے شام کے شہر الیپو پر حملہ کر دیا۔ اس وقت الیپو کا حکمران ناصر الدین یوسف تھا، جو حملے کے وقت دمشق میں موجود تھا۔ کئی روز تک شہر کے محافظ منگولوں کا مقابلہ کرتے رہے اور بالآخر ہمت ہار گئے۔ فروری 1260 میں منگولوں نے پورے الیپو پر قبضہ کر کے قتل عام شروع کر دیا اور اسے بھی بغداد کی طرح خون کے رنگ میں رنگ دیا۔ ناظرین، اب ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ تھا دمشق۔ ناصر الدین یوسف نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری فوج اکٹھی تو کی تھی، مگر اس وقت تک ناصر الدین خود ہی ہمت ہار چکا تھا۔ منگولوں نے بہت آسانی سے دمشق کو بھی فتح کر لیا۔ دمشق کے گورنر کو قتل کر دیا گیا اور یوں شام کے بہت سے شہروں کے حکمرانوں نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جلد ہی ناصر الدین یوسف کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کی موت تک قید میں رکھا گیا۔ اب شام کے زیادہ تر علاقوں پر منگولوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان نے شام کے بعد مصر کو اپنے نشانے پر رکھا اور مصر کے علاقے صحرائے سینا تک پہنچ گیا۔ اب تک منگول غزہ پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ ناظرین، منگولوں کا ایک کے بعد ایک شہر پر قبضہ اور ان کی پیش قدمی کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا کہ جلد ہی منگول مصر پر بھی قبضہ کر لیں گے، مگر ایک بری خبر نے ہلاکو خان کے تمام منصوبے ناکام کر دیے اور تاریخ کا پانسا الٹا کر رکھ دیا۔ ایک غلام نے ہلاکو خان کو پیغام دیا کہ منگولوں کے حکمران موقع خان چینی سلطنت کو فتح کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے اور اب جان نشینی کے لیے ہلاکو خان کے بھائی قبلائی خان اور ایریک بوک میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہلاکو خان پریشان ہو گیا۔ ہلاکو خان نے مصر پر حملے کا پلان روک دیا اور خود آذربائیجان چلا گیا۔ ہلاکو خان اپنے بھائیوں کی لڑائی میں قبلائی خان کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہلاکو اپنے بھائی قبلائی خان کی مدد کے لیے تو نہیں گیا، بلکہ آذربائیجان میں ہی رک کر اپنے چچا کے بیٹے برکے خان پر نظر رکھے ہوئے تھا، جو کبھی بھی ہلاکو خان اور قبلائی خان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، کیونکہ برکے خان منگول سلطنت گولڈن ہارڈ پر حکومت کرتا تھا اور ہلاکو خان جہاں قبلائی خان کا ساتھ دے رہا تھا، وہیں برکے خان ایریک بورگ کا ساتھ دے رہا تھا۔ چنانچہ ہلاکو خان 4 سال تک آذربائیجان میں ہی رہا، تاکہ اگر برکے خان ایریک بورگ کا ساتھ دینے کے لیے
کسی بھی جنگی مہم پر نکلے تو اسے روکا جا سکے۔ یہاں ہلاکو خان کی شام سے غیر موجودگی اس کی کمزوری ثابت ہوئی۔ ہلاکو خان چونکہ مصر پر بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے خاص درباری وزراء کو دھمکی آمیز پیغام کے ساتھ مصر کے مملوک حکمران کے پاس بھیجا کہ وہ ہلاکو خان کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں۔ ناظرین، مصر کا سلطان سیف الدین قدس ایک بوڑھا مگر دلیر بادشاہ تھا۔ اس نے ہلاکو خان کی اطاعت ہرگز قبول نہ کی، بلکہ دھمکی آمیز پیغام لے کر آنے والے وزراء کو ہی قتل کروا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان وزیروں کو قتل کرنے کا مطلب ہے ہلاکو خان کو کھلم کھلا جنگ کی دعوت دینا۔ چونکہ ہلاکو خان آذربائیجان میں رہ کر اپنے حریف برکے خان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور مصر کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے مملوک سلطان سیف الدین قدس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہلاکو خان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جولائی 1260 میں سیف الدین قدس اپنے 20,000 کے فوجی لشکر کے ساتھ غزہ میں منگولوں کی ملٹری بیس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دمشق کے لوگ مملوک سلطان اور اس کی فوج کی اس کامیابی پر جوش میں آ گئے۔ ہلاکو خان کی فوج میں ایک بڑی تعداد میں عیسائی بھی موجود تھے، مگر اس جنگ میں شام کی ساحلی پٹی پر واقع عیسائی ریاستوں نے حیرت انگیز طور پر منگولوں کا نہیں بلکہ مملوک سلطان کا ساتھ دیا، ساتھ ہی ساتھ ان کو محفوظ راستہ اور کھانا بھی فراہم کیا۔ مملوک اور منگولوں کے درمیان یہ جنگ عین جالوت کے مقام پر لڑی گئی۔ ناظرین، مملوک فوج طاقت میں منگولوں سے زیادہ تو نہیں تھی، مگر ان کی فوج میں ایک نہایت طاقتور کمانڈر ببرس بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ کی تمام تر تیاری سر انجام دی تھی اور منگولوں کی چالوں کو انہی پر الٹا کر رکھ دیا۔ ببرس نے ایک پلان کے تحت فوج کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک چھوٹا لشکر جس میں 7 سے 8 ہزار کے قریب سپاہی موجود تھے، ان کو جنگ کے لیے لے کر نکل پڑا اور باقی فوج کا بڑا لشکر پہاڑوں کی اوڑ میں چھپا دیا۔ چھوٹے لشکر نے ادھر ادھر بھاگ کر منگول فوج کو خوب تھکایا، پھر وہاں سے فرار ہونے کا ناٹک کیا اور پہاڑوں کی اوڑ جانے لگا۔ منگول بھی پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے، مگر وہاں پر چھپے مملوک فوج کے بڑے لشکر نے منگولوں پر بڑا حملہ کیا اور منگولوں کو شکست فاش دے دی۔ یوں منگول وہاں سے بھاگے اور الیپو تک کا سارا علاقہ منگولوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ناظرین، جب ہلاکو خان کو اس شکست کی خبر ملی تو اس نے مملوک سلطان سے بدلہ لینے کے لیے دوبارہ الیپو پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ بھی کر لیا اور وہاں پر تمام کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی فوج نے 1260 کو دوبارہ منگولوں پر حملہ کیا اور الیپو کو منگولوں سے آزاد کروا لیا۔ یوں ہلاکو خان کی ان علاقوں میں پیش قدمی ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ جہاں ایریک بورک اور کبلائی خان کے درمیان جنگ جاری تھی، وہیں دوسری طرف برکے خان، جو کہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا، اس میں اور ہلاکو خان میں بھی جنگ شروع ہو گئی۔ ہلاکو خان اپنی فوج کا بڑا لشکر لے کر برکے خان کی سلطنت گولڈن ہارڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ یوں کئی مقامات پر جنگیں ہوئیں اور سلسلہ بڑھتا رہا۔ منگول فوج اس شدید سردی میں جمے ہوئے دریائے تبریز کو پیدل ہی پار کر گئی، مگر پیش قدمی کرنے کے بجائے دریا پار کرتے ہی وہاں کیمپ لگا کر خوب مزے اڑانے لگی۔ دوسری طرف برکے خان کے جاسوس ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، لہٰذا جنوری 1663 کو برکے خان نے فوج کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ منگول فوج ان سے لڑتی تو کیا، وہاں سے بھاگنے کے لیے دریا عبور کرنے لگی، مگر بھگدڑ میں دریا کی جمی ہوئی اوپر کی تہہ ٹوٹ گئی اور تقریباً پوری ہی فوج اس برفیلے پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ ناظرین، اس بڑے اور ناقابل تلافی نقصان نے ہلاکو خان کو برکے خان کے خلاف جنگ روکنے پر مجبور کر دیا اور ہلاکو خان کو آذربائیجان کی طرف واپس دھکیل دیا۔ 1264 میں جہاں ہلاکو خان مسلسل شکست سے دوچار ہو رہا تھا،
وہیں اسے ایک اچھی خبر یہ ملی کہ ایریک بوک اور کبلائی خان کے درمیان جنگ ختم ہو گئی ہے اور کبلائی خان پوری منگول سلطنت کا حکمران بن چکا ہے۔ ہلاکو خان نے اسی خوشی میں اپنے لیے ایل خان کا ٹائٹل چنا اور اپنی سلطنت کو بھی ایل خانی سلطنت کا نام دے دیا۔ اس کی سلطنت سینٹرل ایشیا میں آمو دریا سے لے کر ترکی تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں ایک بڑا حصہ افغانستان کا اور آج کے پاکستان کا صوبہ بلوچستان بھی شامل تھا۔ ناظرین، یہ ظالم اور جابر حکمران ہلاکو خان اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے بعد بمشکل 1 سال ہی زندہ رہا۔ اس کی موت کی زیادہ تر معلومات تو موجود نہیں، لیکن تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جنوری 1265 میں شدید بیمار ہوا اور فروری 1265 میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے وقت ہلاکو خان کی عمر 47 برس تھی۔ اسے اسی قلعے میں دفن کیا گیا تھا جہاں پر اس نے بغداد سے لوٹا ہوا سارا خزانہ اور مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ ہلاکو خان کا سارا خزانہ اور 40 زندہ لڑکیاں بھی اسی کے ساتھ دفن کر دی گئیں، مگر آج تک اس کی قبر اور اس کے خزانے کو دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اس کی موت کے 70 سال بعد اس کی ایل خانی سلطنت بھی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ اور بہت سی نئی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ کیسے تاریخ کا یہ حکمران مسلمانوں کے لیے بڑی تباہی ثابت ہوا اور کیسے دنیا کو فتح کرنے اور اپنا نظام قائم کرنے کا خواہش مند یہ ظالم اور جابر حکمران شکست سے دوچار ہوا۔ اگر آپ ایسے ہی تاریخی حکمرانوں یا تاریخی واقعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اس تاریخی شخصیت یا تاریخی واقعے کا نام لکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔